بزرگوں اور بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا انسان جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امت ہوتا ہے، حضور کا ماننے والا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں. ایک مسلمان آدمی کو 3 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کتنی باتوں پر؟ 3. اگر ان 3 باتوں پر ایمان نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اگر اس آدمی کے پاس ان 3 باتوں کا یقین ہے تو وہ آدمی پکا مسلمان ہے، مومن ہے. اور اگر ان 3 باتوں کا اس کو یقین نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آج کی اس مجلس میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے انہی 3 باتوں کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ حضرات توجہ اور دھیان سے سنیں. ہم اردو میں بات کریں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز جس پر ایک مسلمان کا اعتقاد ہونا ضروری ہے وہ ہے توحید. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کا اکیلا مالک ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. شرک سے اللہ پاک ہے. جس کا ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے. تو پہلا عقیدہ اس کا نام ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ ایک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلا عقیدہ اس کے دل میں توحید کا ہو کہ تمام کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے. اور دوسرا عقیدہ جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ رسالت ہے. رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. ہم نے ان پر ایمان لایا ہے. تو یہ 2 عقیدہ ہوا. ایک عقیدہ کا نام ہے عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدے کا نام ہے عقیدہ رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں جن پر ہم نے ایمان لایا. اور
تیسرا عقیدہ وہ ہے جزا اور سزا کا، جس کو ہم قیامت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ انسان جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی زندگی کا مکمل حساب و کتاب اپنے رب کے پاس دینا پڑے گا۔ انسان کو موت سے ہی چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک زندگی اس کی قبر کی ہے، اور ایک زندگی قبر کے بعد حشر کی ہے۔ جس دن حشر قائم ہوگا وہی انصاف کا دن ہوگا، اور وہی بدلے کا دن ہوگا، وہی قیامت کا دن ہوگا۔ تو تیسرا عقیدہ وہ قیامت کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے ان تین باتوں پر یقین کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی چیز توحید ہے، دوسری چیز رسالت ہے، اور تیسری چیز قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں، نیکی ہو یا برائی ہو، اس کا اللہ کے یہاں نیکی کا اجر ملنے والا ہے، اور برائی کا اللہ کے یہاں بدلہ ملنے والا ہے، سزا ملنے والی ہے۔ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، دیکھنے میں چند آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ دین کی بات سن رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ ایک نیک انسان بن جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ آج کا یہ جلسہ ہمارا کامیاب ہے۔ اور اگر مجمع بھرا ہوا ہو لیکن آدمی صرف مقرر کی باتوں کو سننے کے لیے آئے کہ واہ کتنا اچھا بول رہا ہے، کتنا اچھا شعر پڑھتا ہے، کتنی اچھی کہانیاں سنا رہا ہے، اور عمل کی کوئی نیت نہ ہو، تو اس جلسے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ تھوڑی ہی دیر کے لیے بیٹھے ہیں لیکن اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہم دین کی باتیں سن کر اس پر عمل کر لیں گے، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کی مجلس سے بھی انسان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جماعت ہوتی ہے، 8 آدمی 10 آدمی کی جماعت، لیکن اس جماعت کے اندر طاقت اور پاور اتنا فل ہوتا ہے کہ بڑی سی بڑی جماعت کے اوپر بھی وہ جیت جاتی ہے۔ کیوں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہ وہ کم ہیں لیکن ان کے اندر طاقت اتنی ہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ اتنا ہے کہ وہ چند محسوس نہیں ہوتا کہ وہ چند ہیں، بلکہ ان کے اندر اللہ کے ساتھ طاقت ہونے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی جماعت کے اوپر وہ غالب آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کم تھے۔ اذلۃ کا ترجمہ یہاں پر اقلہ، تم بہت کم تھے، اور تمہارا مقابلہ جن کے ساتھ تھا وہ 1000 سے زیادہ تھے، اور تم تو صرف 300 تھے، 313 صحابہ تھے، اور اس طرف 1000 سے زیادہ دشمنوں کا مجمع تھا، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، پوری لڑنے ہی کے لیے آئے تھے،
اور یہ 300 لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو دوسرے کام سے نکلے تھے، مگر نظم ایسا ہو گیا کہ مقابلہ کی نوبت آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر غلبہ دے دیا۔ قرآن نے اس کو اس طرح نقل کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر، درحالے کہ تم بہت کم تھے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ اگرچہ چند لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں، عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ایک نیکی ہے، ایک نیک کام ہو رہا ہے۔ میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اور آپ کچھ باتیں سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، یہ بھی نیکی ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ سب نیکیوں کا ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر دیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو بدلہ دیں گے۔ قرآن کریم میں یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آخری عقیدہ ہے، جس کو میں نے عقیدہ قیامت کہا ہے، 3 عقیدے کی میں نے گفتگو کی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے 3 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے بھائی۔ ایک تو توحید پر، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری چیز رسالت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز وہ آخرت، یعنی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بیکار نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے لوگوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ بیکار پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر آدمی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اچھے عمل کا جزا ملے گا، اور اگر برا عمل کیا ہے تو برے عمل کا اس کو سزا ملے گا۔ تو آخرت سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اگر انسان کو آخرت کے دن کے اوپر بھروسہ ہو جاوے تو اس کا توحید بھی مضبوط ہوگا اور اس کی رسالت بھی مضبوط ہوگی۔ اور اگر آخرت کے دن پر بھروسہ نہ ہو تو پھر اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں۔ جو آدمی آخرت کا ڈر رکھتا ہے وہ آدمی گناہ نہیں کر سکتا، وہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ آدمی نماز نہیں چھوڑ سکتا، وہ آدمی نیک کام کو کرنا نہیں چھوڑ سکتا اگر آخرت کے اوپر اس کا یقین ہو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آخرت کا یقین دل سے نکل گیا ہے۔ موت کے بعد زندہ ہونا پڑے گا، یہ یقین مسلمان کے دل سے نکل گیا ہے۔ اور ہم عام طور پر یہ بولتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، آئندہ کل کون دیکھ کر آیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون دیکھ کر آیا ہے، دیکھی جائے گی، اس طرح بات کرتے ہیں، نمٹ لیں گے، ایسا ہی بولتے ہیں لوگ۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کسی بستی میں آگ لگ جائے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جب آگ لگے گی تب کنواں کھودیں گے؟ مجھے بتاؤ، آگ لگنے کے بعد کنواں کھودنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تو کنواں کھودیں گے، پھر پانی آئے گا، تب تک تو گاؤں جل جائے گا۔ اگر آپ آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی کنواں کھودنا پڑے گا، ہے نا بھائی؟ پہلے کنواں کھودنا پڑے گا تاکہ پانی جمع رہے، اور اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو آپ فوراً پانی کے ذریعے سے اس آگ کو بجھائیں۔ اگر کسی نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے اور یہ کہہ دے کہ دیکھی جائے گی جو ہوگا، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آگ لگ جائے اور اس وقت کوئی کنواں کھودے۔ ایک آدمی دریا میں جا رہا ہے اور دریا میں
کشتی اس کے پاس نہیں ہے، ناؤ نہیں ہے، تو بتائیے بغیر کشتی کے کوئی دریا میں کودے گا؟ کوئی نہیں، کوئی ندی میں نہیں اترے گا۔ تو جیسے کوئی بغیر کشتی کے دریا میں نہیں اترنا چاہتا، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ اگر بغیر کشتی کے میں دریا میں اتر گیا تو میں ڈوب جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ تو آدمی کشتی کا انتظام پہلے کرتا ہے، پھر ندی میں جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس انتظام ہے، میں ڈوبوں گا نہیں۔ ایسے ہی مومن آدمی کو آخرت کی تیاری موت سے پہلے کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس نے آخرت کی تیاری موت سے پہلے کر لی ہے تو اس کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، قیامت کے دن کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر قیامت ہو بھی تو مجھے کیا ڈر ہے، اس لیے کہ میں نے تو اچھا عمل کر رکھا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے قیامت کے دن کی، اس لیے کہ میرے پاس نیک عمل موجود ہے۔ اگر نیک عمل موجود نہ ہو تو آدمی بہت ڈرے گا، اور اگر برا عمل اس نے کیا ہے تو اس کے لیے ڈر ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، قیامت کے میدان میں ہمارے اور آپ کے لیے 4 گواہ قائم کیے جائیں گے۔ 4 گواہ، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو اچھائی کے لیے بھی 4 گواہ ہوگا، اور اگر برا کام کیا ہے تو برائی کی سزا دلوانے کے لیے بھی 4 گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک گواہ انسان کے اعضاء ہوں گے، انسان کے جو ہاتھ پیر ہے، زبان ہے، سر ہے، دل ہے، دماغ ہے، پہلو ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے بارے میں گواہی دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ نے زبان سے کچھ جھوٹ بولا ہے تو آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ آپ کے ہاتھوں نے غلط پکڑا ہے تو آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف غلط گواہی دے گا۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، 18ویں پارے میں ایک آیت ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس کا مطلب یہ ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، آدمی کے خلاف گواہی دے گی اس کی زبان، وایدیہم اور اس کے ہاتھ، وارجلہم اور اس کے پیر، بما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتا تھا اس کے عمل کے خلاف اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان اور اس کی بدن کا ہر حصہ خود گواہی دے گا۔ تو پہلا گواہی انسان کے بارے میں اس کے بدن کے حصے دیں گے، اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو پہلی گواہی دینے والا اس کے بدن کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسری گواہی جو آدمی کے خلاف ہوگا یا آدمی کے موافق ہوگا، وہ گواہی دینے والی اس کی زمین ہے۔ آپ کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں، تو آپ ایک زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن یہ زمین ہمارے بارے میں گواہی دے گی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ابھی، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمین خود گواہی دے گی، خبر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ کیا مطلب اس کا؟ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری حرکت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو آدمی کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کر خود باہر پھینک رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن زمین اپنے اندر کی خبروں کو خود بیان کر دے گی، زمین خود خبر بیان کر دے گی۔ کیا مطلب بیان کر دینے کا؟ یعنی اگر آپ نے زمین کے اوپر اچھا کام کیا ہے تو زمین کہے گی کہ ہاں میرے اوپر اچھا کام کیا ہے، اور اگر آپ نے زمین کے اوپر برا کام کیا ہے تو زمین کہہ دے گی کہ اس نے میرے اوپر برا کام کیا ہے۔ تو 2 گواہ ہو گئے، پہلے گواہ آدمی کے اعضاء اور دوسرے گواہ زمین، اور تیسری گواہ کیا چیز ہے؟ تیسری چیز جو گواہی دیں گے قیامت کے دن، وہ ہمارے اوپر متعین کیے ہوئے فرشتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, जिसका तर्जुमा यह है कि वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे ऊपर निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं और लिखने वाले हैं जो लिख रहे हैं। यअलमून मा तफअलून, तुम जो कुछ करते हो वो फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। कुरान करीम की एक आयत है, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हमने इंसान को पैदा किया, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, और जो उसके जी में ख्याल आता है हम उसके ख्याल को भी जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इंसान की गर्दन के रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। आगे फरमाया जो असल मकसद है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिल शिमाल क़ईद, जिसका तर्जुमा यह है कि दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक दाएं और बाएं, ये क्या करते हैं, यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, जबकि ले लेते हैं ये फरिश्ते लेने वाले दाएं और बाएं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान नहीं बोलता है कोई बोल अपने मुंह से मगर ये कि वो निगरान फरिश्ता तैयार बैठा है, जो कुछ बोलता है वो फरिश्ता उसको नोट कर लेता है, फरिश्ता फौरन उसको महफूज कर लेता है। तो तीसरा गवाह फरिश्ता हुआ। मैंने अभी आपको समझाया था कि क़यामत के मैदान में कितने गवाह होंगे, 4। पहला गवाह कौन हुआ, आज़ा, हाथ पैर, हमारे हाथ, ये उंगलियां, ये खुद गवाही देंगे। हम लोग आज इन उंगलियों से कितने गुनाह करते हैं। कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और कोई गाना की चीज़ों को हाथ से इस्तेमाल कर रहा है। ये हाथ खुद आपके खिलाफ गवाही पेश करेगा, ये हाथ आपके खिलाफ गवाही देगा और आपकी ज़बान पर ताला लगा देंगे। सूरह यासीन के अंदर सराहतन ये बात अल्लाह ताला ने फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उनके ज़बानों पर महर लगा देंगे। अल्लाहु अकबर, ज़बान को बंद कर दिया जाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथों से गुफ्तगू, हाथ को ज़बान देंगे अल्लाह ताला, और हाथ से जो कुछ किया है हाथ आपके खिलाफ या तो आपके मुवाफिक बात करे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान के आज़ा खुद उस पर गवाही देंगे। दूसरी गवाह ज़मीन होगी, और तीसरी जो गवाह है वो इंसान के ऊपर फरिश्ते हैं। और चौथा जो गवाह होगा, चौथा गवाह मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, चौथा गवाह इंसान का नामे आमाल है। नामे आमाल, आदमी ने जो कुछ किया है फरिश्तों ने उसको लिख लिया है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा लिखा है, बुरा किया है तो बुरा लिखा है। जिस चीज के ऊपर लिखा हुआ है उसको नामे आमाल कहते हैं। ये भी गवाही होगा क़यामत के दिन। कुरान करीम में आता है कि अगर आदमी नेक था तो नामे आमाल उसके दाएं हाथ में मिलेगा, और अगर आदमी बुरा था तो नामे आमाल उसके बाएं हाथ के अंदर मिलेगा। अल्लाह ताला ने 29 पारे के अंदर बड़ी तफसील से इसको समझाया है और फरमाया, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिसको नामे आमाल दाएं हाथ में मिलेगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका बहुत आसान हिसाब होगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने अहलो अयाल के तरफ खुशी खुशी लौटेगा। लेकिन वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और वो आदमी जिसको नामे आमाल बाएं हाथ में मिलेगा, जो आदमी को नामे आमाल बाएं हाथ में मिलेगा, 29 पारे में अल्लाह ने फरमाया, फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, वो कहेगा काश कि मुझको नामे आमाल ही न मिलता, या जो मुझको मिला है। इसलिए कि बाएं हाथ के अंदर नामे आमाल का मिलना खुद इस बात की गवाही होगी कि वो आदमी अब हिसाब किताब नहीं दे सकेगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पता ये चला कि आखिरत के अंदर 4 गवाही होंगी। एक गवाह इंसान के आज़ा देंगे, दूसरी गवाही देने वाली चीज इंसान जिस जमीन पे रहता था वो जमीन होगी, और तीसरी गवाही देने वाली चीज इंसान पर निगरान फरिश्ते हैं वो देंगे, और चौथी गवाही देने वाली चीज इंसान का नाम आमाल होगा।
تو انسان کی زندگی کا سدھرنا اور انسان کی زندگی کا بگڑنا یہ موقوف ہے آخرت کے دن کے اوپر. آخرت کا ہر ایک کو خطرہ رہتا تھا. خود ہمارے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یا لیتنی لم یخلق محمدا رب محمد لم یخلق محمدا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کاش کہ مجھے میرا رب ہی مجھے پیدا ہی نہ کرتا. حضور ڈر کر کہتے تھے یہ بات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یا لیتنی کنت عصفورا، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ڈر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی خود فرما رہے کاش کہ مجھے میرا رب پیدا ہی نہ کرتا. ان کو بھی ڈر لگ رہا تھا حساب و کتاب کا. تو ایک نبی ہو کر حساب و کتاب کے لیے ڈر رہا ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے بڑے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حساب و کتاب سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن کریم کے 10 پارے کے اندر صراحتاً ہے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. تو یہاں پر حضرت ابوبکر کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی ڈر رہے ہیں آخرت کے میدان میں حساب دینے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب دینے سے ڈر رہے ہیں. حضرت علی حساب دینے سے ڈرتے ہیں. یہ تو صحابہ ہیں. بڑے بڑے نبی بھی آخرت کے دن جب حساب و کتاب کے لوگ اٹھیں گے اور جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، جہنم کو جب لایا جائے گا قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو کھینچ کر دوزخ کے میدان سے جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اس طرح کہ اس کو 19 فرشتے بڑے بڑے لگام میں اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر فرشتے کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہوگی. اور جہنم کا یہ حال ہوگا کہ تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے وہ بھڑک رہی ہوگی، اور اہل جہنم کو لینے کے لیے اندر اس میں جوش مار رہا ہوگا وہ جہنم. اس حالت کو دیکھ کر تمام لوگ گھبرا جائیں گے اور سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر وہ خود اس دن ڈر رہے ہوں گے. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں بھی وہ ڈر رہے ہوں گے. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی ڈریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی ڈر رہے ہوں گے. یہاں تک کہ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گر جائیں گے، اور آپ کے سجدے کو دیکھ کر اللہ کو رحم آئے گا. اللہ حضور سے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تقطع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، جو کچھ سوال کرنا ہے سوال کیجئے. پھر اللہ کے نبی اس وقت اللہ کی خوب تعریف کریں گے اور آپ سر کو اٹھائیں گے، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے ہمارے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے، پھر حضرت عمر فاروق کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، پھر حضرت عثمان غنی کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، پھر حضرت علی کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد عام امت کا حساب و کتاب ہوگا. لیکن میں یاد سے کر رہا تھا کہ حساب و کتاب کے ڈر سے انبیاء بھی گھبرا رہے ہوں گے اور بڑے بڑے اللہ والے بھی گھبرا رہے ہوں گے، کیونکہ اس دن ہر عمل سامنے آ جائے گا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو بھی اسی دن کی تیاری کرنی ہے، اور اسی دن کی تیاری کے لیے یہ جلسے ہیں اور یہ جلوس ہیں اور یہ دینی مدارس ہیں، تاکہ آدمی کے اندر آخرت کی تیاری آئے. آخرت کی تیاری اگر انسان کے اندر آ جاوے تو وہ آدمی گناہ نہیں کر سکتا، وہ نیکی ہی کرے گا. اسی کے لیے جلسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں عقیدے پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. عقیدہ توحید کے اوپر بھی جمائے رکھے، عقیدہ رسالت پر بھی جمائے رکھے، اور عقیدہ قیامت پر بھی جمائے رکھے، اور قیامت کے دن آسان سے آسان حساب لے کر ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، ابھی آپ حضرات
حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب دامت برکاتہم سے پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب حضرت کے بیان کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ جامعہ ام حبیبہ کی طالبات کچھ مکالمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں، لہذا میں گزارش کروں گا کہ وہ بچیاں اسٹیج پہ آ جائیں اور سوال و جواب والا جو مکالمہ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ جامعہ ام حبیبہ کی وہ طالبات جن کو سوال و جواب والا مکالمہ پیش کرنا ہے وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرزمین جامعہ ام হাবিবা লিলবানাত চূড়াকুট্টি আমাদের মহিলা মাদ্রাসার বাচ্চি মেয়েরা আপনাদের সামনে কিছু সওয়াল জবাব প্রশ্ন উত্তর করবে। তো আমাদের গ্রামবাসীকে আগে থেকে খবর দেওয়া হয়েছে, আর এখনো আপনারা কেউ অনুরোধ করছি আপনারা বাজারে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরি না করে তাড়াতাড়ি আপনারা স্টেজে চলে আসেন। আপনারা যাদের জন্য অপেক্ষা করছেন মাওলানা আবু ওবায়দা সাহেব চলে এসছে, মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব চলে এসছে, তিনিরা 8 মিনিটের মধ্যে চলে আসবেন স্টেজে। তো দয়া করে আপনারা সবাই স্টেজের মধ্যে চলে আসেন। جو حضرات سامنے کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اطمینان سے آپ حضرات مکالمہ پہلے سنیں اور دیکھیں، اور اس کے بعد علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان خطابات سے محظوظ ہوئیے گا۔ کہاں گیا جی؟ یہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ سامنے بیٹھ جائیں۔ اجی بلاؤ تو اس کو، ایک کہاں چلے، اس کو اعلان دو، اعلان سے بلاؤ تو۔ ارے یہ کہاں گیا ہے؟ یہ মিডিয়া वाला মিডিয়া वाला कहाँ है? बोला মিডিয়া वाला को। ভাই এখানে মিডিয়া वाला কে আছে? এখানে তাড়াতাড়ি চলে আসেন স্টেজের মধ্যে। একটা নাচ করুক, তার তুলুক, নাচ করুক, একটা নাচ করুক। তার তুলুক করুক, একটা নাচ করুক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ قال الله في كتاب أقوام قال الله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويدعو به آخرين. محترم سامعین کرام،
اور میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم دو جہاں کی جانب سے عطا کردہ واضح مطیہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر والحسن موقع 23 برس میں نازل فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے ایک بہترین ثبوت ہے، جو کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو حلال و حرام کے امتیاز کرنے کے ایک واسطہ اور آلہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ مقدس کتاب زندہ جاوید رہنما ہے، جس کی وجہ سے کائنات عالم کی نظام برقرار ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو چشم ہدایت و رحمت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا، یہی وہ ہے جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے عثمان غنی کو اور ذوالنورین اور حضرت علی کو اسد اللہ بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یحییٰ بن ادریس کو شافعی محدث سے نقل کیا۔ اور میرا بھائی اور دوستو، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تو میں کہوں گا اگر قرآن نہ ہوتا زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا شمس و قمر نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا باپ بیٹا درمیان اخوت نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا 1,24,000 انبیاء اس دنیا بھیجا نہ جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کلام کو ایسے وقت نازل فرمایا جبکہ عالم فصیح بلاغہ ایک دم غفیرہ موجود تھا، زبان بن رعب حاصل تھا، ان کا آدمی سے آدمی فصیحت بلاغت جادو سے لوگوں مشہور کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ قوم بڑی غیور اور حسدمند تھی، لیکن جب انہوں نے اس مقدس کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا، ایک کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا بنایا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں ہم اس جیسے کلام پیش کر سکتے ہیں تو قرآن کو چینج کرتا ہے۔ اے اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے، اگر تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، تم ایک انسان ہو جاؤ اور اس جیسے کلام پیش کرو۔ میرا بھائی اور دوستو، ایسے غیر باہمت قوم کو القاء کرنا کوئی کھیل نہیں تھا، لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا ان کی عقل خراب ہو گئی اور دماغ باہر آ گیا، لیکن اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ پھر قرآن نے اس چیلنج کو قبول کر دی، پھر قرآن کہتا ہے কুন্ডে ভিতরে আহে এই দেখতে কত হবে নেই ও এটা বস থাকবে তো কেনে যাবে यार वो मेटे वाले अभी तक नहीं पहुंचा, किधर उतर ماشاء
रकात नमाज है, जोहर में 12 रकात है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल। अब बताएं मगरिब में कितना रकात नमाज है? 4 रकात नमाज है, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल। अल्लाहु अकबर। मदरसा जामिया में हबीब अली बिन अशरा कुट्टी में भी से इतनी सराती सीखने का ज़ाब्ता और इंतजाम हो चुकी है, जबकि ये मदरसा सिलसिला कायम की गई है। हाँ, अभी से ही इसका ज़ाब्ता मुकम्मल तौर से हो रहा है। तब तो मैं अररिया से यहाँ पढ़ने आई हूँ। आप कहाँ से आई हो? गाँव। आप कहाँ से आई हो? आप कहाँ से आई हो? सिकंदरा। आप कहाँ से आई हो? अच्छी बात है, मुझे भी 3 बेटी है, लेकिन वो स्कूल में पढ़ती है। अभी कुछ देर बाद इसी रास्ते से स्कूल जाएगी। देखो बहनों, तीनों बेटी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से है बहन? आयो, वेरी गुड। आप सबको मुसलमान होने की हैसियत से कुछ दीनी बातें हासिल करने के लिए मदरसे में पढ़नी चाहिए। नहीं सिस्टर, मेरे स्कूल में दुनिया के साथ दीनी भी पढ़ाई होती है। अच्छा बहन, दीन के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? नहीं, जरूर पूछ सकते हैं। आप पता है गुस्ल में कितना फर्ज है? इतने आसान सवाल है तो सबको मालूम है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी पानी। माशाअल्लाह, तुम बताओ वजू में कितना फर्ज है? 10 फर्ज है। 10 ही फर्ज है? नहीं 40 फर्ज है। माशाअल्लाह, तुम बताओ वजू में कितना फर्ज है? वजू में 50 फर्ज है। वहाँ का बेवकूफ सोचता क्या? देखो बहन, 50 तक का तो माना ही नहीं, और 4 बता रहे तो कैसे मानेंगे? सही तो बता रही है, वजू में 4 फर्ज है। बहन, मेरी मदरसा का कोई भी छोटी से छोटी बच्चे इसका जवाब कर सकते हैं। नजमा, तुम बताओ गुस्ल में कितना फर्ज है? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में मट्टी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरा बदन में इस तरह पानी बहना के बाहर का अगर बीच पाना रहे वरना गुस्ल न होगा। और तुम बताओ वजू में कितना फर्ज है? कौन से? वजू में 4 फर्ज है। पैसानी के ओर से गाड़ी का नीचे से 1 कान किलो से 10वीं कान किलो तक पूरा चेहरा देना, नंबर 2 दोनों हाथ मुकाने समात देना, नंबर 3 चौथाई से पानी साफ करना, नंबर 4 देना पाठ का समझ देना। ठीक है बहन, मैं भी अपने शौहर से कहा करती हूँ बच्चों की दखलाती उसी मदरसे में कराऊंगी। तो देखना पड़ेगा ठीक है, चलती हूँ। जामिया नरसला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, अभी आप बच्चियों से मुकालमा सुन रहे थे सवाल जवाब की शक्ल में। माशाअल्लाह, बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा मुकालमा पेश किया गया।